زمیندار دیکھ کر کہ سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر کہ سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر کیا رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر اور مدد پور والوں میں اتنی خاموشی کے ساتھ شعر پڑھتا بھی نہیں ہوں اور نہ میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جانی چاہیے جب آپ حضرات کے دل تک میرا شعر پہنچے. پھر پیش کرتا ہوں. سردار کہتے ہیں جو مال و زر رکھنے والے لوگ مالدار لوگ ہوتے ہیں. عام طور سے ہمارا رشتہ کیسا ہوتا ہے, ایسے گھر میں اپنی بچی کو یا بچے کو ڈالتے ہیں جس کے گھر میں بہت سارا مال پیسہ ہوتا ہے. لیکن نبی کا حکم کیا ہے کہ آپ فاظفر بذات الدین قریبت یداد حدیث پاک کا ایک ٹکڑا مفتی صاحب کہ آپ دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیجئے. شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر. ثانی مصرع پہ آپ ذرا کی توجہ چاہتا ہوں. سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر. آئیے یہاں سے سیدھے نعت پاک کی شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کریں. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. ڈاکٹر صاحب آپ کی خصوصی توجہ. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں حال دل سناؤں گا میں حال دل سناؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. ارے نبی کے شہر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو بولو مچل کے سبحان اللہ. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں حال دل سناؤں گا میں حال دل سناؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی شہر میں جا کر. اور ایک دعا مانگنے کی کوشش کی پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کرے. خدا پہنچا دے مجھ کو بھی رسول پاک کی نگری. بولی آمین. خدا پہنچا دے مجھ کو بھی رسول پاک کی نگری. خدا پہنچا دے مجھ کو بھی رسول پاک کی نگری. میں تن من دھن لٹاؤں گا میں تن من دھن لٹاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں حال دل سناؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. اور ایک شعر پہ
پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے گا علمی حلقہ ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمام لوگ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم فرمائے. میں حال دل سناؤں گا نبی کے شہر میں جا کر, کبوتر اڑتے رہتے ہیں جو طیبہ کی فضاؤں میں, کبوتر اڑتے رہتے ہیں جو طیبہ کی فضاؤں میں. انہیں دانا کھلاؤں گا, انہیں دانا کھلاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں ٹوٹا دل دکھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں حال دل سناؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. انہیں دانا کھلاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. واقعی اس تقریباً 5 منٹ میں کلام پڑھا ہوں اور میری آواز کی درگت بننے لگی ہے. میں مستقل 4 رات سے سویا نہیں ہوں اور ابھی 30 جون تک میں کسی رات سو بھی نہیں پاؤں گا. لیکن اس ٹائپ سے اگر ایک بار اس ٹائپ سے آدھا گھنٹہ کلام پڑھ لیا جائے اس مائک پر, تو مجھے لگتا ہے کل کے پروگرام والے کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں نہیں آ سکتا, آواز کے چکر میں بھی بیمار پڑ چکا ہوں. اتنا خیال ضرور رکھیے گا آئندہ کہ آپ مائک کا صحیح نظم رکھیں. اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں تو ضرور کرتا, کچھ ہو نہ ہو آپ کم سے کم 2 ساؤنڈ ضرور لائے ہوتے ہیں. آواز اتنی زیادہ کھنچ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. بہرحال میں جب سنانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو بغیر مائک کے بھی پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں پڑھوں گا, ہے نا؟ سننے کے تیار ہے نا؟ کتنے سال جو نہیں سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. رات میری تقریر ہو رہی تھی اور میں نے قرآن پر مفصل گفتگو کی اور اخیر میں نے یہ بات کہی کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں نہیں کریں گے. سارے لوگ اٹھا دیا. تو بات تھوڑا سا غور سے سنے بھی اور اسی پہ ہاتھ اٹھائیے جہاں اٹھانے کی ضرورت پڑے ہیں. چلیے بہرحال ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نوشہ بابو آ رہے کیا راستہ چھوڑ دیجیے بھائی. چلو اس طرح پڑھتا ہوں, اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ. جب سہرے کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ نظم سناؤں گا آپ کو مستقل.